على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حاضرین، ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے آج قیام اللیل کی 25ویں رات تھی اور 26واں پارہ آج ہمارے سامنے مکمل پڑھا گیا ہے. 26ویں پارے میں جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور سورۃ الذاریات کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں. جو آیت آج سب سے پہلے آپ کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ سورہ محمد سے ہے اور اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، ان کے دل بند ہیں، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرات کرام، قرآن مجید میں تدبر، تفکر، غور و فکر قرآن مجید کی ایک عام دعوت ہے. قرآن بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں، مگر غور و فکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں غور و فکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کو جاننے سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں رہے. قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیتیں ہیں. قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیتیں ہیں. اگر ہم ان آیتوں کو ٹاپک دینا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں تو بہت مشکل کام ہے. پھر بھی ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دو آسان قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک قسم کی آیتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں آیت طلب، اور ایک قسم کی آیتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں آیت خبر. ذرا اس کو سمجھیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیتیں یا تو ہمیں کسی بات کی خبر دیں گی یا تو ہم سے کوئی چیز طلب کریں. یہ دو ہی قسم کی آیتیں قرآن مجید میں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی بات کی خبر دیں گی. اب جو خبر والی آیتیں ہیں وہ ماضی کے بارے میں ہو سکتی ہیں، مستقبل کے بارے میں ہو سکتی ہیں، اللہ کے بارے میں ہو سکتی ہیں، اللہ کے بندوں کے بارے میں ہو سکتی ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہو سکتی ہیں اور بے شمار چیزیں. آیت خبر ہم کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے. اس طرح پیدا کیے گئے، اس کے بعد دنیا میں لوگ آگے بڑھے، رسول بھیجے گئے، جس نے مانا ان کو انعام ملا، جس نے نہیں مانا ان پر عذاب آیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خبر ہے. اب یہ تو ماضی کی باتیں تھیں. اب مستقبل میں یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی. قیامت کے دن تمام لوگوں کو پیش ہونا ہے. وہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جو جنت میں جائیں گے ان کو فلاں فلاں انعامات ملیں گے، جو جہنم میں جائیں گے ان پر ایسی ایسی سزائیں ہوں گی. یہ ساری آیتیں کس بارے میں؟ خبر، مگر مستقبل کے بارے میں، مگر مستقبل کا. تو قرآن مجید کی آیتیں یا تو کوئی خبر دے رہی ہیں یا پھر ہم سے کوئی چیز طلب کر رہی ہے. کیا طلب کر رہی ہے؟ کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. یہ ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، طلب کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم سے قرآن مجید کی آیت طلب کرتی ہے کہ آپ کو دن رات میں 5 وقت کی نمازیں قائم کرنی ہیں. اگر آپ صاحب مال ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر آپ
صحت مند ہیں تو آپ کو روزے رکھنا ہے، اگر آپ اس سے بھی زیادہ مالدار ہیں تو آپ کو حج بیت اللہ کرنا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، آپ کو فلاں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے. یہ ساری کی ساری آیتیں جس میں یا تو ہم سے کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے یا ہمیں کسی کام سے روکا جاتا ہے، یہ ساری آیتیں آیت طلب. کیا ہے؟ طلب. میں نے اتنی تفصیل آپ تک کیوں پہنچائی ہے؟ تفصیل پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو قرآن مجید میں غور و فکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو خبر دی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. قرآن مجید نے جو خبر دی ہے، قرآن مجید میں دو قسم کی آیت ہے نا، خبر اور طلب. قرآن مجید نے جو خبر دی ہیں وہ خبریں صحیح ہیں یا نہیں، اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اور جب غور و فکر سے یہ طے ہو جائے کہ قرآن نے جو خبریں دی ہیں وہ صحیح ہیں، تو پھر بغیر کسی غور و فکر کے جو طلب والی آیتیں ہیں ان پر عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب اگر کوئی طلب والی آیتوں پر غور و فکر کرنے لگے، وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ ایک نئی شریعت بنا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ قرآن مجید میں غور و فکر کا مطلب ہی آیات خبر میں غور و فکر کرنا ہے، اور جب خبر صحیح ثابت ہو جائے تو ہمیں آیات طلب پر عمل کرنا ہے. عمل میں کوئی غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے، غور سے سنیے، کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ بتاؤ ہم دن رات میں 5 ٹائم نماز پڑھ لیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ کیا ملے گا بھلا اللہ تعالیٰ کو؟ بتاؤ. ہمیں اٹھک بیٹھک کرانے سے کیا ہو جائے گا؟ اب ہم غور و فکر کر رہے ہیں آیات طلب میں، تو صحیح ہے، خوب غور و فکر کیا، خوب غور و فکر کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ بتاؤ تو بھلا کوئی فائدہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ غور و فکر قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے. یاد رہے، قرآن مجید جب اللہ نے اتارا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سب سے پہلے جنہیں پڑھ کر سنایا وہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام نے آیات طلب میں کبھی غور و فکر نہیں کی، بلکہ آیات طلب پر انہوں نے عمل کیا بلا چو چرا. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ نے مجھ سے یہ مثال سنی ہوگی، آج میں پھر سمجھا رہا ہوں. آیات طلب کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا حکم. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب حکم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ کرو یہ بھی حکم ہے اور یہ نہ کرو یہ بھی حکم ہے. دیکھیے، ہم عبد ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے. ہم عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. عبد کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ ہم عبد ہیں. عبد کا اردو میں کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بتا. غلام. کیا معنی ہوتا ہے؟ غلام. یہ فارسی لفظ ہے، اردو میں نوکر ہے. نوکر بھائی سیدھا سیدھا ہے نوکر. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نوکر کا لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، جن کو سرکاری نوکری ملتی ہے وہ سرکار کے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر برا کیوں لگ رہا ہے؟ تو بڑی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سرکار کے نوکر ہو گئے. ہاں نہیں ہوتے نوکر بھائی، جب نوکری کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو سرکار کے نوکر ہو کر بڑے خوش ہیں، اور اللہ کا نوکر ہیں تو کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے غلام اور اللہ کے نوکر ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے. خیر، تو عبد کا معنی نوکر، اور نوکر ہم جس کے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ مالک. وہ ہمارا مالک ہے. یہ بتائیے، مالک کے حکم پر نوکر کو غور و فکر کی اجازت ہوتی ہے؟ مالک کے حکم پر نوکر کو غور و فکر کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں. مالک کا حکم اگر مالک کا حکم ہے تو اسے صرف ماننا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایک مثال ہے، ایک مالک نے اپنے نوکر سے کہا 1 گلاس پانی لاؤ، 1 گلاس پانی لاؤ، یہ کہا. اب نوکر یہ کہے آپ 1 گلاس پانی کا کریں گے کیا؟ تو یہ نوکری ہوئی؟ نوکری ہوئی؟ وہ مالک کے حکم پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، تجھے کیا مطلب میں کیا کروں گا، کام ہے تیرا، میں کہہ رہا ہوں پانی لاؤ، لے کر آؤ.
مالک کے حکم پر نوکر کو اعتراض کی اجازت نہیں ہوتی. اسے نہیں سوال پوچھنا ہے کہ آپ کیا کریں, کچھ بھی کریں, آپ کا کام نوکری کرنا ہے نوکری کریں, پانی لا کے دے دیا. اب اگر مالک کہے کہ 1 گلاس پانی لاؤ اور نوکر کہے کہ آدھے گھنٹے بعد لے آؤں گا, تو یہ نوکری ہوئی نہیں. اس کا مطلب مالک کے حکم پر مالک کی منشا کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے, نوکر کی منشا کے مطابق عمل نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ جو حکم کرے وہ ہم اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پر ادا کریں, یہ بھی ادائیگی نہیں ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق ادائیگی ضرور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات, اگر اللہ تعالیٰ مالک یہ کہے 1 گلاس پانی لاؤ اور نوکر یہ کہے کہ نہیں لاؤں گا, تو یہ نوکری ہوئی نہیں. اس کا مطلب مالک کے حکم پر نوکر کو نہ انکار کی گنجائش ہے, نہ اعتراض کی گنجائش ہے, اور نہ تاخیر کی گنجائش ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو غور و فکر حکم پر کیوں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی مالک کا حکم ہے نماز قائم کرو, اس پر غور و فکر کرنی ہے, روزے سے رہو, اس پر غور و فکر کرنی ہے, جو بھی احکام ہے جو بھی طلب ہے اس پر غور و فکر کرنی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی, اس کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی, کھیتیاں لہلا گئی, کریے غور و فکر, تاکہ ہر غور و فکر خبر کی صداقت کی دلیل بنتا جائے, اور جیسے جیسے خبر کی تصدیق آپ کے دل میں بڑھتا جائے طلب پر عمل آپ کا, یہ مقصد ہونا چاہیے تھا. آج ایک طبقہ قرآن مجید میں غور و فکر کے نام پر, قرآن مجید کے نام پر ایک نئی شریعت بنا رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں. کبھی قرآن مجید میں کسی بھی طلب والی آیت پر کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے تم پر نماز فرض کی, غور کرو, ہم نے تم پر روزے فرض کیے, فکر کرو, ہم نے تم پر حج فرض کیے, غور کرو, عقل سے کام لو. کسی حکم والی آیت پر غور فکر عقل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جا بجا سینکڑوں مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس طرح زمین و آسمان کو پیدا کیا, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بارش کے ذریعے ایسا ایسا کیا, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام بگڑ جاتا, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی غور و فکر صرف آیات خبر میں ہونی ہے, آیات طلب میں نہیں. آیات طلب تو غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ غور و فکر میں جب خبر صحیح واقع ہو جائے گی تب طلب والی آیات پر ہم عمل کریں گے. اسی لیے تو غور و فکر, طلب پر ہی غور و فکر کریں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ شریعت بنائیں گے بیٹھ کر, اپنے گھر سے قانون بنائیں گے, نئے نئے قانون بنا کر آئیں گے. طلب والی آیات میں غور و فکر یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. سورہ محمد سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال بیکار نہ کرو. یہاں دنیا کے سارے مفسرین نے تقریباً یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل بیکار ہو جائے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال بیکار نہ کر لو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال بیکار نہ کر لو. یاد رہے, ہم نیکی کے نام پر اجر و ثواب کی امید سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا صحابہ کرام کے زمانے میں رائج نہ ہو, شریعت کی بھاشا میں اسے بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت نہ ہو تو اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کو ہم سبھی لوگ جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مگر آج میں بدعت کے بارے میں ایک ضابطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آسان لفظوں میں. ضابطہ سمجھیں, انشاءاللہ یہ ضابطہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. دیکھیں بدعت جو ہے نا, بدعت اس کو سب سے پہلے 2 حصوں میں بانٹیں, لغوی اور شرعی. ایک تو بدعت لغت میں کسی بھی نئے کام کو کہتے ہیں, کسی بھی نئے کام کو شریعت میں بدعت, لغت میں بدعت کہتے ہیں ڈکشنری میں.
لیکن شریعت میں بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا. ٹھیک ہے، یعنی دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کو شریعت میں بدعت نہیں کہتے ہیں، مگر لغت میں وہ بھی بدعت ہے. شریعت میں بدعت صرف وہ ہے جو دین کے نام پر نیا کام ایجاد کیا جائے. اب شریعت میں جو بدعت ہے اس کی پھر سے دو قسم ہیں. کتنی؟ دو قسمیں. ایک ہے بدعت حقیقی اور ایک ہے بدعت اضافی. یہ بدعت حقیقی اور بدعت اضافی میں سے حقیقی کو سبھی جانتے ہیں، اضافی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آج بدعت اضافی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بدعت حقیقی کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو، یہ بدعت حقیقی ہے. جیسے محرم کا تعزیہ، یہ بدعت حقیقی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. جیسے عید میلاد النبی کے جلوس، یہ بدعت حقیقی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اب ان چیزوں کو بدعت سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر تم کیوں کرتے ہو. لیکن بدعت کی جو دوسری قسم ہے یہ بہت شک میں ڈالنے والی قسم ہے، بدعت اضافی. بدعت اضافی اس بدعت کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تو ہو لیکن ہم نے اس کی جو شکل دی ہے اس شکل میں موجود نہ ہو. یہ بدعت اضافی ہے. یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کہ بھائی یہ چیز تو شریعت میں ہے پھر تم بدعت کیوں کہتے ہو؟ شریعت میں موجود ہو لیکن ہم نے جو شکل دی ہے اس شکل میں موجود نہ ہو، یہ بدعت اضافی ہے. اور بدعت اضافی کی کم سے کم 4 قسمیں ہو سکتی ہیں. کتنی؟ 4 قسمیں. پتہ نہیں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو کلاس شروع ہو گیا کہ ایسے کر کے، لیکن آسان کر کے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. بدعت اضافی کو ہم 4 قسمیں دے سکتے ہیں. سب سے پہلی قسم، شریعت میں کوئی عمل عام طریقے سے ثابت ہو، ہم اسے وقت کے ساتھ خاص کر لیں. کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ خاص کر لیں. جیسے درود پڑھنا ثواب کا کام ہے یا گناہ؟ ثواب کا کام ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، ثواب کا کام ہے. اب کوئی کہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، اب کیا ہے یہ؟ بس یہی ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اگر ہم کہنے جائیں کہ بدعت تو لوگ تم تو درود پڑھنے کو بھی بدعت کہہ دو. بھائی ہم نے درود پڑھنے کو بدعت نہیں کہا ہے، بلکہ ایک عام عمل کو مقام کے ساتھ خاص کرنے کو بدعت کہا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں درود پڑھنا ثواب ہے تو شریعت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا ثواب ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے درود پڑھنے کو ثواب بتایا ہو، اس کی دلیل دکھائیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ درود پڑھنا ثواب ہے تو ہم کہیں بھی پڑھیں. آپ کہیں بھی پڑھیں لیکن کسی جگہ کے ساتھ اسے خاص کریں تو یہ بدعت اضافی ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ جی قرآن پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ لیکن میت کے تیسرے دن قرآن پڑھنا، میت کے تیسرے دن قرآن پڑھنا، آپ نے قرآن پڑھنے کو ایک وقت کے ساتھ کیا کر لیا؟ خاص کر لیا. اب وقت کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل ہے تب تو یہ سنت ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. مگر کون سی بدعت ہے؟ بدعت اضافی، کیونکہ اس کی بنیاد ثابت ہے مگر وقت کے ساتھ خاص کرنا ثابت نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جیسے رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. ہم نے قرآن کی 3 صورتوں کو وقت کے ساتھ خاص کیا، مگر یہ خاص کرنے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب یہ سنت ہے. کوئی کہ رات کو 2 بجے اٹھو 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو، تجوری بھر جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ اب ہم تو بھولے بھالے لوگ ہیں، ہمیں تو بس سورۃ القدر قرآن کی آیت بھرنا ہے، اب تو بھری جانی چاہیے. بھائی قرآن کی آیت جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اسے پڑھیے ثواب ملے گا، مگر رات کو 2 بجے اتنی بار پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ بدعت اضافی سمجھ میں آئی؟ میں نے ایک چیز بتائی، کسی عام عمل کو وقت کے ساتھ خاص کریں. کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ. اس کے بعد کسی عام عمل کو جگہ کے ساتھ خاص کریں.
کس کے ساتھ؟ جگہ کے ساتھ. جیسے یہ سمجھ لیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ اگر کسی کی روح نہیں نکلے تو سورہ یاسین پڑھ لو. سورہ یاسین قرآن ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جگہ کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی الگ سے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے. اگر الگ سے اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہوگی اور یہ بدعت اضافی ہوگی. سورہ یاسین پڑھنا ثابت ہے. قرآن مجید ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی، جتنا پڑھیں اتنا نیکی ملے گی، مگر کسی جگہ کے ساتھ اسے خاص کرنے کے لیے پھر سے دلیل چاہیے. تیسری چیز، ہم کسی عام عمل کو تعداد کے ساتھ خاص کریں. کس کے ساتھ؟ تعداد کے ساتھ. اب دیکھیے دھڑلے سے ہمارے معاشرے میں آپ یوٹیوب کھولیے اور وظیفے یہ آیت 313 بار پڑھ لیجیے، یہ آیت 41 بار پڑھ لیجیے، یہ آیت 84 بار پڑھ لیجیے، یہ آیت 101 بار پڑھ لیجیے. یہ جو اتنی بار یہ تعداد کہاں سے لے کر آئے؟ کوئی عام عمل جو ثابت ہے اسے عدد کے ساتھ خاص کریں گے تو اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ہم لوگ بہت سارے عمل عدد کے ساتھ خاص کر کے کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم 100 کی گنتی پوری کرتے ہیں. مگر یہ گنتی ہم نے گھر سے بنائی ہے یا رسول اللہ نے سکھائی ہے؟ کنہوں نے سکھائی؟ ہاں، تو ایک عام عمل کو اگر عدد کے ساتھ خاص کریں گے تب بھی آپ کو الگ سے کیا چاہیے ہو؟ دلیل. اور اگر الگ سے دلیل نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، مگر بدعت حقیقی نہیں، بدعت اضافی. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ عمل بدعت نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں ثابت ہے، مگر جو فارم ہم نے بنا لیا ہے، جو شکل ہم نے بنا لی ہے، وہ شکل بدعت ہے، اس لیے یہ بدعت اضافی ہے. آخری قسم، کسی عام عمل کو کسی فضیلت کے ساتھ خاص کر لینا. یہ تو بے شمار ہو رہا ہے، یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو کسی بھی کام کے لیے خاص کر دیتے ہیں. سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، کیا ہے وہ؟ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ایسی کوئی آیت ہے. اسے ہر کوئی پتہ نہیں کیوں کہتے کہ اس کو اتنی بار پڑھیے کینسر ٹھیک ہو جائے گا، اس کو اتنی بار پڑھیے فلاں ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک آیت کو اتنی بار پڑھیے تو یہ ہو جائے گا. یہ ہم نے ایک آیت کی فضیلت بتائی. یہ فضیلت ہمیں کس نے بتائی؟ بھائی اس آیت کو اتنی بار پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یعنی کہ ایک عمل کا جو رزلٹ بتا رہے ہیں، یہ رزلٹ ہمیں کس نے بتایا؟ یاد رہے قرآن مجید کی کون سی سورت، کون سی آیت کس طرح پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ بتانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اگر ہم اتنی بات سمجھ جائیں کہ دین میں عمل کرتے ہوئے ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ دین میں ثابت ہے یا نہیں، اور اگر ثابت ہے تو جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح ثابت ہے یا نہیں. یہ دو چیزیں اگر دیکھ لی تو بدعتیں کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے نئی سے نئی چیزیں ایجاد کریں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی جائے، اس کو استعمال کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دین کے معاملے میں ہمیں وہیں پہنچنا ہے جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے. آج کے لیے ایک آخری چیپٹر ہے، آخری آیتیں ہیں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا. میرے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا ہے کہ ان آیتوں کی پوری تفسیر اور وضاحت آپ تک پہنچائی جائے. سورۃ الحجرات جو کہ 26ویں پارے کے اخیر میں ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 تک ایک بار آپ لوگ ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں. اس سورہ میں ان آیتوں کے اندر 6 سے 13 تک 9 باتیں اللہ رب العالمین نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان باتوں کا معاشرے کے سارے لوگ خیال رکھیں تو معاشرہ جنت نما بن جائے گا انشاءاللہ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے 13 تک 9 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر ان 9 باتوں کا سوسائٹی کے سارے لوگ خیال رکھیں تو سوسائٹی دنیا میں جنت بن جائے گی انشاءاللہ. میں صرف اشارے کر دوں کہ یہ باتیں ہیں کیا. تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی گنہگار کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں تمہیں اپنے قدم پر افسوس کرنا ہو. مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں اس رول پر عمل ہوتا ہے؟
نہیں. جیسی کسی نے کوئی خبر دی فوراً ریئیکشن, اور ریئیکشن کے بعد کبھی پتہ چلتا ہے کہ خبر ہی غلط تھی تو ہمیں صرف کس پر افسوس ہوتا ہے؟ تھوڑا صبر کر لیا ہوتا تھوڑا. یہ قرآن مجید کا بتایا ہوا اصول ہے, یاد رہے. قرآن مجید کے اس اصول پر محدثین نے کام کیا ہے. قرآن مجید کے اس اصول پر محدثین نے کام کیا ہے. اس لیے دین کی خبر لانے والے ہر شخص کی محدثین نے تحقیق کی اور ان کی زندگی کو پرکھ کر ان پر حکم لگایا کہ یہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. جب وہ دین کی خبر لے کر آئے تو ان کی پوری تبیین اور تحقیق کر کے مسلمانوں نے ایک فن ایجاد کر دیا جس کو فن اسماء رجال کہتے ہیں. حدیث کے تمام راویوں کی پوری زندگی کو پرکھ کر الگ سے ایک چیپٹر قائم کر دیا, اسماء رجال کا فن. یہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے کہ ان کی شریعت پہنچانے والوں کی پوری زندگی کہیں پر لکھ دی گئی, لیکن مسلمانوں نے کیا ہے. تمام حدیث کے راویوں کی پوری زندگی محدثین نے لکھ دی ہے. مگر اچھی طرح یاد رہے کہ سارے کے سارے محدثین ایک بات پر جمع ہیں کہ راویوں کی زندگی کھنگالی جائے گی, پرکھی جائے گی, جانچی جائے گی, پڑتال کیا جائے گا, مگر یہ سلسلہ محدث سے شروع ہوگا. چاہے محدث 3 صدی کا ہو, 2 صدی کا ہو, 4 صدی کا ہو, 5 صدی کا ہو, محدث سے راویوں کی پڑتال شروع ہوگی اور یہ پڑتال صحابی میں جا کر رک جائے گی. کسی صحابی کی زندگی کی پڑتال نہیں کی جائے گی, بلکہ تمام تر محدثین نے ایک زبان ہو کر لکھا ہے الصحابۃ کلھم عدول. تمام کے تمام صحابہ راوی مقبول تھے, روایت قبول کرنے لائق تھے. ان کی زندگی کی پڑتال کر کے ان پر کوئی کراس مارک نہیں لگایا جائے گا, بلکہ تمام صحابہ کرام روایت کے اعتبار سے ٹک مارک تھے, وہ سبھی مقبول تھے. صحابہ کی زندگی کی کوئی تحقیق اور کوئی ریسرچ نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے خلاف کوئی خبر لے کر آئے, کوئی ہمیں غصہ دلانے والی بات لے کر آئے تو ہم اس بات کی ہر طرح سے وضاحت کر لیں. پتہ ہے ایک آدمی ایک بات صحیح پہنچاتے ہوئے بھی کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دے تو معنی مطلب بدل جاتا ہے, کچھ انداز آگے پیچھے کر دے تو معنی مطلب بدل جاتا ہے. صرف پنکچویشن مارک اگر ادھر سے ادھر کر دے تو معنی بدل جاتا ہے. پنکچویشن مارک سوالیہ انداز میں کوئی بات بتا دے تو پورا کا پورا معنی بدل جاتا ہے. لہذا تبیین ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں اختلاف کر بیٹھیں تو تیسرے, چوتھے, 5ویں, 10ویں, 20ویں ہر ایک کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیسے ان دونوں میں صلح کرائیں. اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں اختلاف کر بیٹھیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ ان میں صلح کرانے کی کوشش میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا, ان کے درمیان صلح کرا. یاد رہے ہمارے معاشرے میں کوشش صلح کی نہیں ہوتی ہے, کوشش فیصلے کی ہوتی ہے. صلح اور فیصلے کی کوشش میں ایک فرق آپ کو بتا دوں. اگر آپ 3-4 بچوں کے باپ ہیں تو آپ کے لیے میری یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. یہ بتائیے کہ اگر میرے گھر میں 2-3-4 بچے ہوں, سب میرے ہی بچے ہوں, تو بچے آپس میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی لڑیں گے, بڑی بڑی چیزوں پر کبھی تو گھسم فائٹ بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, ہوں گی نا. لیکن یہ بتائیے کہ اگر میرے 4 بچے آپس میں لڑ جائیں, اب میری کوشش ان میں صلح کرانے کی ہے یا فیصلہ کرنے کی؟ کیا کرنے کی؟ صلح. اور پتہ ہے جب ہم صلح کراتے ہیں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے. ہم اپنے پیچھے زور سے مار لیتے ہیں تاکہ ایک کو پتہ چلے کہ ہم نے اسے مار لیا. یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے کیا کیا؟ صلح کرایا. یہ ہم نے صلح کرایا. کئی بار ہم جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں. ایک بچہ آ کے کہتا ہے ابو فلاں نے مجھے مار لیا, نہیں بھائی جو ہے بہت ماروں گا اس کو میں, جبکہ اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے مارنا نہیں ہے. کئی بار تو بچے کہتے ہیں بس مارتے ہو, ماروں گا کہتے ہو, مارتے تو نہیں. ہاں, تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو جب تم شکایت لے کر آتے ہو تو میں اسے مارتا ہوں, ماروں گا کہتا ہوں, لیکن وہ بھی تو شکایت لے کر آتا ہے, پھر میں تمہیں بھی کہتا ہوں ماروں گا, مگر تمہیں بھی تو نہیں مارتا ہوں نا. کیسے کیسے سمجھانا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں صلح کی کوشش.
صلح کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. صلح کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے وہ کیسے ختم ہو جائے, جو بیچ پڑ رہی ہے وہ کیسے دور ہو جائے. ہمیں صلح کی ذمہ داری دی گئی. ہمیں کہا گیا کہ مسلمان آپس میں اختلاف کریں تو آپ ان میں صلح کرائیں. تمہاری یہ بات غلط ہے, تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے, تم ٹھیک نہیں ہو, تم غلط ہو, کیسے صلح ہو جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی لگتا ہے ان کی بات کا مطلب آپ نے غلط سمجھ لیا, ان کا کچھ اور مقصد رہا ہوگا, بھائی اس بات کا یہ مطلب نہیں رہا ہوگا, آپ نے ایسے کیوں سمجھ لیا, ایسے بھی تو سمجھ سکتے, یہ ہوتا ہے صلح. کوئی انسان اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرتا ہے یا صلح کرتا ہے؟ مگر ہمارے ہی بچے اگر دوسرے بچوں سے لڑ جائیں, اب ہم صلح نہیں کرتے, اب ہم کیا کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اور اس فیصلے میں ہمیشہ ہمارا بچہ جیت جاتا ہے, کیونکہ فیصلہ کرنے والے ہم ہیں نا. اگر ہمارے بچے آپس میں لڑ جائیں تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, مگر ہمارے بچے دوسروں سے لڑ جائیں, یہ بچے ہیں ہی ایسے, ہمارے بچے ایسے نہیں, ہمارے جو شریف ہیں یہی آتے ہیں, اکسا دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اب ساری کی ساری غلطی ان کی ہو جاتی ہے اور ہمارا فرشتہ ہو جاتا ہے. جب ہم فیصلہ کرنے پر اترتے ہیں تو وہاں ہمارا والا فرشتہ ہو جاتا ہے اور دوسرا والا شیطان. اور جب ہم صلح کرنے پر اترتے ہیں تو پھر سب ہمارے ہوتے ہیں, کوئی پرایا نہیں ہوتا ہے. یہ سکھایا ہے قرآن نے کہ آپ صلح کرایا کرو, فیصلے نہیں کرایا کرو. فیصلے جن کی ذمہ داری, جن کا کام ہے وہ کریں گے. اگر کوئی اولی الامر ہے, اگر کوئی حاکم وقت ہے, حکمراں ہے, وہاں بات پہنچے گی تو فیصلے بھی کریں گے, کوڑے بھی لگائیں گے, ضرورت پڑے گی تو اور آگے کی بات بنے گی. مگر آپ آپس میں فیصلے نہیں کیا کرو, صلح کرایا کرو, کیونکہ جب صلح کراؤ گے تو سب تمہارے آگے ہیں. اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے یہاں تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے, کوئی کسی کو برا لقب نہ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے اور کسی کی برائی کی جاسوسی نہ کرے, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھا لینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. یہ تمہارے قبیلے اور خاندان صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے, اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. تمہیں اللہ کے یہاں اونچا بننا ہے, اللہ کا تقوی بڑھاؤ, کیونکہ اللہ کے یہاں سب سے اونچا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہ 9 باتیں ہیں, اگر یہ 9 باتیں معاشرے میں نافذ ہو جائیں تو کبھی اس معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد دنگا کچھ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.